پیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین اسلام کی احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، من صلی علیہ صلاۃ کتب اللہ لہ قراۃ والقراۃ مثل احد، فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھ دیتا ہے، اور یہ ایک قرات احد پہاڑ کی مثل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں آپ کے سوالات بطور خاص شامل کرتے ہیں۔ نمبر آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان نمبرز پر اپنے سوالات آپ بھیج سکتے ہیں، ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی اسی پروگرام میں براہ راست جو آپ کے سوالات موصول ہوں ان کے جوابات انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں مفتی محمد سعید رضا اطہری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرام؟ جی الحمدللہ علی کل حال، ماشاء اللہ۔ پڑھتے ہیں، ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا پوچھ رہے ہیں۔ میرا نام رفیق الدین ہے، شافیدہ سے تعلق رکھتا ہوں۔ مفتی صاحب، آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر جھوٹی گواہی دی تو اس کا کیا حکم ہے؟ جھوٹی گواہی دینا، استغفر اللہ۔ دیکھیں، جھوٹی گواہی دینا یہ کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے، اور ایسا شخص جہنم کا حقدار ہے۔ اس کی مذمت قرآن و حدیث میں آئی ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مفہوم ہے کہ جس نے جھوٹی گواہی دی کہ جس کی وجہ سے کسی مسلمان کا، کسی مرد کا جو ہے مال ہلاک ہو گیا یا کسی کا خون بہایا گیا اس کی جھوٹی گواہی کی وجہ سے، تو اس نے اپنے اوپر جہنم کو، یعنی جہنم کے عذاب کو واجب کر دیا۔ اللہ اکبر۔ لہذا ایسا شخص ہے کبیرہ گناہ ہے، اور اس پر لازم ہے کہ اپنے اس فعل سے جو ہے وہ سچی توبہ کرے۔ اور اس کی وجہ سے کسی دوسرے کا اگر مال کسی نے ہتھیا لیا ہے، یعنی گواہی اس نے دی، آج کل جیسا کہ گواہ بھی خریدے جاتے ہیں، باقاعدہ ان کو تیار کیا جاتا ہے، پیمنٹ بھی دے دی جاتی ہے، اور جو بھی نظام ہے سب کو پتہ ہے اس طرح کیسے کیسے اس کیس کو مضبوط کیا جا سکتا ہے، اگرچہ اس میں یہ غلط چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اب کسی نے دے دی گواہی، جھوٹی گواہی دی تھی، اس پر شرعی طور پر یہ کیا تقاضا بنتا ہے؟ مال تو دوسرا آدمی لے گیا، یعنی جس کے حق میں اس نے اور جس کے خلاف اس نے دی، تو ایک کو نقصان پہنچا، دوسرے کو فائدہ، اور یہ جانتے ہوئے جھوٹی تبھی کہلائے گی جب پتہ بھی ہے کہ یہ جھوٹی۔ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، توبہ کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے جس کی حق تلفی ہوئی ہے اور جس کا مال تلف ہوا ہے یا کوئی بھی نقصان ہوا ہے اس کی جھوٹی گواہی دینے کی وجہ سے، اس کی بھی تلافی اس کو کرنی ہوگی، اس سے بھی جو ہے معافی مانگنی ہوگی جس کی حق تلفی اس نے کی ہے۔ یعنی توبہ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حق تلفی والے جو معاملات ہیں اس کی بھی تلافی اس پر لازم ہوگی۔ ایک حدیث پاک میں یہاں تک فرمایا گیا، جو شخص لوگوں کے ساتھ یہ ظاہر کرتے ہوئے چلا کہ یہ بھی گواہ ہے حالانکہ وہ گواہ نہیں ہے، تو وہ بھی جھوٹے گواہوں کے حکم میں ہی ہے۔ یعنی اتنی اس کی مذمت ہے کہ گویا کہ ان کے ساتھ چلنے والا ایک طرح کا یہ ظاہر کر رہا ہے کہ میں گواہ ہوں اس کا۔ بعضوں کا ظاہر جھوٹی گواہی میں قسم بھی دلوائی دی جاتی ہے، حلف قسم کہ میں جو کہوں گا سچ کہوں گا، اس پر قسم اٹھاتے ہیں باقاعدہ، اور جھوٹی قسم یہ الگ ایک کبیرہ گناہ، اس کا وبال الگ ہے کہ یہ جھوٹی قسم جو ہے یہ گھروں کو بھی ویران کر دیتی، اتنا سخت کبیرہ گناہ۔ یعنی ایک جھوٹی گواہی دینے والا جو ہے کئی گناہ میں شریک ہو جاتا ہے۔ یہ تو جھوٹی گواہی دینا الگ، جھوٹا حلف اٹھایا الگ، لوگوں کی جو اس نے حق تلفی کی، جتنے لوگوں کی، اس کی وجہ سے لوگوں کا مال تلف ہوا یا کوئی بھی نقصان پہنچا،
وہ حق تلفی حقوق العباد کے معاملات وہ الگ ہیں، تو ہر ایک سے اس کو معافی مانگنا جو ہے وہ لازم ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ پاک عافیت سلامتی عطا فرمائے، اور دین اسلام کی تعلیمات کو ناظرین کرام ہر جگہ ہمیں یاد رکھنا ہے، اور انہی دین کی ہی تعلیم کو ہی ہمیں فالو کرنا ہے۔ اس میں کوئی کسی قسم کی نہ رشتہ داری دیکھنی چاہیے، اس میں نہ اپنی دوستی دیکھنی چاہیے، نہ کوئی ایسے تعلقات کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والا کام ہے تو پھر کسی اور کی اطاعت نہیں کی جائے گی، پھر کسی اور کی بات کو مانتے ہوئے یہاں نافرمانی کا ارتکاب یہ نہیں کیا جائے گا، وہاں اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اطاعت وہ لازم رہے گی اور وہی کرنی ہے۔ ایمان والوں کی جو صفات قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں، اچھی صفات ان میں ایک یہی والذین لا یشہدون الزور، کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، یعنی یہ ایک ان کی جو صفات میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر عمل کرنا، اور کچھ چیزیں ایسی کہ جن کو ترک کرنا، جن کو چھوڑ دینا۔ تو ایمان والوں کی جو صفات بیان کی ان میں ایک اچھی صفت یہ کہ وہ ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے گے اور وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ مزید کون؟ میرا نام سید محمد انوار حسین گیلانی ہے، میں باولپور سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ جمعے کی دوسری اذان کا جواب دے سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرا۔ جی، جمعۃ المبارک دوسری اذان کا جمعۃ المبارک کی جو دوسری اذان ہے یہ خطبے سے پہلے دی جاتی ہے، اس کو دوسری اذان کہتے ہیں۔ تو خطبے سے پہلے جو اذان دی جائے تو اس کے بارے میں فقہاء کرام نے یہی فرمایا، اگرچہ اس میں اختلاف ہے لیکن صحیح یہی ہے کہ وہ اذان کا جواب جو حاضرین خطبہ سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ خطبے کی اذان کا جواب نہیں دیں گے، صرف خطیب ہیں وہ تو خطبے کی اذان کا جواب دے سکتے ہیں، باقی جو سامعین ہیں انہیں یہ چاہیے کہ وہ خطبے کی اذان کا جواب نہ دیں۔ خطیب خطبے کا جو خطبے کی اذان کا جواب یعنی وہ بھی کیسے دیں گے؟ مطلب ڈائریکٹ آواز سے، زبان سے، یا دل ہی دل میں؟ آواز سے تو دینے کا ویسے بھی حکم ہے ہی نہیں، تو ظاہر ہے وہ اپنے ساتھ ساتھ، کیونکہ وہ خطیب کے موجودگی میں سامنے ہوتی ہے تو وہ ساتھ ساتھ وہ الفاظ کو دہراتا رہے، کیونکہ خطیب کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ باقی جو سامعین ہیں ان کے لیے ہے کہ جب خطبہ شروع ہونے سے لے کر وہ جو ہے اذان شروع ہونے سے لے کر نماز تک جو ہے اس میں کوئی بھی دنیاوی بات یا کسی طرح کا کوئی کلام کرنا یہ جو ہے منع ہوتا ہے، تو لہذا اس میں خطبے کی اذان بھی شامل ہے۔ اگرچہ بعض فقہاء نے، علماء نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ اس سے بچا جائے اور خاموش رہا جائے۔ اب اس میں خطبے کی اذان میں ظاہر ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بھی آتا ہے، نام مبارک بھی آتا ہے، تو دل ہی دل میں جو ہے وہ درود پاک پڑھا جائے، وہ دل ہی دل میں اس کا جواب دے سکتے ہیں، زبان سے جواب نہ دیا جائے۔ جی مزید؟ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، وطن اقامت سے واپسی پر نماز قصر ہوگی یا پوری؟ جی دیکھیں، اگر تو ایک شخص، وطن اقامت اسے کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے کسی جگہ جو اس کا وطن اصلی نہیں ہے وہاں رہنے کے لیے گیا ہے یا کام کرتا ہے، یعنی 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کی وہاں نیت ہے، اسے وطن اقامت کہتے ہیں۔ تو وطن اقامت سے جب وہ اپنے واپس گھر آئے گا یا اپنے وطن اصلی آئے گا، تو جب وہ اپنے وطن اصلی آیا تو اب اس پر جو ہے مسافر والے احکام نہیں ہوں گے، یعنی دوران سفر اگر 92 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر ہے تو سفر کے دوران تو وہ نماز قصر پڑھے گا، لیکن جب وہ اپنے شہر وطن اصلی جہاں وہ رہتا ہے، جہاں اس کی رہائش ہے، اگر وہ وہاں پہنچ جاتا ہے تو اس صورت میں پھر وہ اب مسافر نہیں رہا بلکہ پوری نماز پڑھے گا۔ اب اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وطن اصلی میں کتنے دن آیا، چاہے وہ ایک دن کے لیے بھی آیا ہو، اپنے شہر آ چکا تو اب وہ مسافر نہیں رہا بلکہ مقیم ہے، پوری نماز پڑھے گا، یہاں پوری نماز پڑھے گا۔ جی مزید؟ میرا صاحب سے سوال یہ ہے کہ کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنے کی شرعی حیثیت؟ جی، کھڑے ہو کر درود و سلام، کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ دیکھیں، قرآن پاک میں مطلقاً درود و سلام پڑھنے کا حکم آیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صحیح، کہ ایمان والو تم جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر خوب درود و سلام پڑھو۔ تو اس میں نہ کوئی وقت کی قید ہے، نہ کھڑے ہو کر، نہ بیٹھنے کی،
نہ کس طرح کی کوئی اس طرح کی کوئی قید نہیں ہے. تو لہذا شرعی طور پر کھڑے ہو کر درود السلام پڑھنا بالکل جائز ہے, مستحسن عمل ہے. عمومی طور پہ ہمارے یہاں رائج یہی ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد اجتماعی طور پر لوگ جو ہے کھڑے ہو کر درود السلام بھیجتے ہیں آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں. تو یہ بالکل جائز اور مستحسن عمل ہے, مستحب عمل ہے, اس کی شرعاً کوئی ممانعت نہیں. ٹھیک ہے. اور جیسے ہمارے یہاں عام طور پہ مسلمان درود و سلام کے لیے جمعۃ المبارک کے بعد بات کریں تو اہتمام سے کھڑے ہو کر تعظیماً درود و سلام پڑھتے ہیں, تو اس میں کوئی شرعاً ظاہر ہے کسی طرح کا مذائقہ نہیں, کوئی مذائقہ نہیں. اور یہ تو اسلاف سے بزرگوں سے بھی ایک سلسلہ کہ تعظیماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی جو شب ہے اس کے لیے تعظیماً بطور خاص قیام کرنا, اور اس پر تو پوری پوری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں کہ اس کو ان استحباب اور مستحبات میں اور نیکی کے کاموں میں ایک شامل کیا ہے. تو یہ شبہ کیوں آتا ہے؟ نماز جنازہ میں بھی تو کھڑے ہو کے درود پڑھ رہے ہیں, یعنی نماز جنازہ جب پڑھی جاتی ہے تو ثنا پڑھتے ہیں, ثنا کے بعد درود پاک پڑھتے ہیں, تو ہے بھی نماز جنازہ, درود بھی پڑھ رہے ہیں. نماز جنازہ میں کھڑے ہو کے پڑھا جا رہا ہے, اتحیات میں بیٹھ کے پڑھا جا رہا ہے, دوزانوں پڑھا جا رہا ہے, نماز میں پڑھا جا رہا ہے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, پھر آگے درود ابراہیمی بھی پڑھا جا رہا ہے. تو جس عمل کو عین نماز میں کھڑا ہو کر پڑھنا یہ بھی ثابت, بیٹھ کر پڑھنا یہ بھی ثابت, اور ہے بھی نماز کی کیفیت میں, تو جب نماز سے باہر ہوگا تو پھر کیوں کسی طرح کا شبہ اس میں آ جاتا ہے؟ اصل میں اس میں جو ہے نا وہ قیام تعظیمی اصل اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی تعظیماً یہ کھڑا ہونا, اس کو شاید یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی تعظیم تو صرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے کھڑے ہوں گے تو پھر وہ ہوگا. معاذ اللہ بعض لوگ اپنی جہالت کی بنا پہ اس کو شرک یا اس طرح کے پہ لگا رہے ہوتے ہیں, حالانکہ ایسے لوگ نہ شرک کی تعریف کو جانتے ہیں نہ شرعاً بدعت کی تعریف کو جانتے ہیں. تو لہٰذا قیام تعظیماً بھی اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو تعظیم کا تو ویسے ہی حکم آیا آپ علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کا. تو تعظیم و توقیر کے وہ تمام طریقے جس میں شرعاً کوئی ممانعت نہ ہو وہ تمام طریقے اپنائے جا سکتے ہیں, اور یہ ہمارے اسلاف کا شروع سے ہی صدیوں سے مسلمانوں کا طریقہ رہا ہے. اور جو چیز مسلمانوں میں رائج ہو وہ حسن ہو, اچھا سمجھتے ہوں, اللہ کی بارگاہ میں وہ چیز حسن ہوتی ہے, اچھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مزید سوال. حافظ مزمل اتاری. مفتی صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر کے سامان کو بیچ سکتی ہے؟ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر سامان کون سا ہے, اور تھوڑی سی اس کی بھی وضاحت ہو جاتی. اب ایک ہے گولڈ بیچنا, زیور بیچنا, اچھا, اور ایک ہے نارمل کوئی ساز و سامان گھر کے اندر, ایسی بھی کوئی چیزیں ہوتی ہیں. بہرحال دونوں طرح کے آپ کو بیان کریں. دیکھیں سامان دونوں طرح کے ہو سکتے ہیں. ایک تو وہ سامان ہوتا ہے جو عورت اپنے ساتھ جہیز میں لے کر آتی ہے, تو جہیز میں جو لے کر آتی ہے وہ سامان اس کی ملکیت ہوتا ہے, شرعی طور پہ اس کی مالک ہوتی ہے. اسی طرح جو اس کے پاس زیورات ہوتے ہیں, چاہے وہ اس کو اپنے میکے کی طرف سے ملے ہوں یا سسرال والوں کی طرف سے ملے ہوں. میکے کی طرف سے ملے ہیں وہ تو ظاہر عورت کی ملکیت ہوتے ہیں, اور سسرال والوں کی طرف سے زیورات ملتے ہیں وہ بھی عمومی طور پر عورت کی ملکیت ہوتے ہیں, لیکن بعض جگہ جو ہے عورت کو اس کا مالک نہیں بنایا جاتا. تو جو سامان اگر عورت کی ملکیت ہے تو ظاہر ہے اس کا بیچنا جائز ہے. اگر شوہر کی اجازت کے بغیر بھی بیچتی تو گناہگار نہیں ہوگی, لیکن پھر بھی گھر کا ماحول سازگار رہے اور آپس کے معاملات خراب نہ ہوں تو شوہر کو اعتماد میں لے لینا چاہیے. اور جو چیزیں شوہر کی ملکیت ہیں تو ظاہر ہے یہ بدیہی سی بات ہے کہ جو شوہر کی ملکیت ہے تو ان کی اجازت کے بغیر بیچنے کی شرعاً اجازت نہیں ہوگی. ہاں اگر پہلے سے شوہر نے اجازت دی ہو یا پتہ ہو, انڈرسٹینڈنگ اس طرح کی ہے کہ شوہر جو ہے اس کی ممانعت نہیں کرتا, اس کی رضا اس میں شامل ہو, ایک الگ بات ہے. لیکن اگر اس کی انڈرسٹینڈنگ اس طرح کی نہیں ہے تو کوئی بھی چیز جو شوہر کی ملکیت ہوگی تو وہ شوہر کی اجازت کے بغیر بیچنے کی اجازت نہیں ہوگی شرعی طور پر. یعنی یہ جائز بھی نہیں ہے, اور ہے جب شوہر کی ملکیت اگر بیچ بھی دی ہے تو وہ جو کچھ ہے اس کا تاوان دینا پڑے گا. اگر شوہر اس پر راضی نہیں ہوتا تو ظاہر ہے پھر وہ جو بھی صورتحال بنے وہ بنے. اور جیولری میں خاص طور پر ان بیویوں کو بھی, گھر کی خواتین کو اس طرح کا ضرور یہ ہونا چاہیے کہ جیولری بیچنی ہے, زیور بیچ رہے ہیں تو چاہے بھلے وہ خاتون کا بیوی کا ہی ملکیت کیوں نہ ہو, بھلے جہیز والا ہی ہے, والدین کی طرف سے ملا ہوا ہے, لیکن شوہر کے علم میں ہے کہ یہ چیز ان کے پاس ہے,
تو پھر اعتماد میں لینا چاہیے ان کو. جی جی. اعتماد میں لے کر ہی اس چیز کو بیچا جائے. کچھ ایسی بھی ہوتی کوئی نارمل چیزیں ہیں کہ جس کو شوہر کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کچھ کپڑے بھی بیچ دیتے ہیں, استعمال والی کپڑے بھی بیچ دیتے ہیں, یا کچھ اور معمولی چیزیں ہوں. اچھا بعض کا تو کپڑے نہیں بیچے جاتے لیکن کسی غریب کو صدقہ کر دیے جاتے ہیں. اچھا وہ چاہے شوہر کے بھی کپڑے ہوں, بچوں کے بھی کپڑے ہوں, تو اس میں کیا آپ کہتے ہیں؟ دیکھیں عمومی طور پہ اس طرح کی جو ہوتی ہیں نا چیزیں, جیسے بازو کا چپلیں جو پرانی ہو جاتی ہیں وہ بیچی جاتی ہیں, اس کی جگہ برتن لے لیے جاتے ہیں. یا پرانے کپڑے دے کر جو ہے کچھ چیزیں جو باہر آ رہے ہوتے ہیں بیچ رہے ہوتے ہیں. جی ہاں صحیح. تو عمومی طور پہ وہاں تو شوہر کے عمومی طور پہ اجازت ہوتی ہے کیونکہ اس کے استعمال میں ہے ہی نہیں. جو پرانی چیزیں ہیں ویسی اس کو بیچنا ہے تو انڈر اس کی اجازت جو ہے وہ شوہر کی طرف سے شامل ہی ہوتی ہے دلالتاً. تو اس میں بیچنے میں حرج نہیں. اچھا یہ کہ بیچنا ہے کہ اس کو صدقہ کر دینا, یعنی بیچنے میں تو کچھ عوض آ رہا ہے, چاہے برتن آ رہا ہے یا کچھ اور چھوٹی موٹی چیزیں مل رہی ہیں, یہ کہ ویسے ہی وہ اٹھائیں اور کسی غریب کو دے دیں. یا اپنے رشتہ داروں میں بھی بعض ایسے ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں تو ان کے لیے وہ اتنی وہ چیز ویلیو نہیں رکھتی لیکن اس کے لیے ویلیو رکھتی ہیں. بالکل ایسے ہی. کیا کہیں اس میں پھر یہ ہے کہ جو اپنی چیزیں ہیں اس میں تو دینے میں حرج نہیں ہے, لیکن شوہر کی چیزیں ہیں جیسے کپڑے وغیرہ صدقہ کرنا ہے, کوئی ایسی چیز صدقہ کرنا ہے, تو بہتر یہ ہے کہ شوہر کو اعتماد میں لے لیا جائے, ان کو اعتماد میں لے کر پھر وہ صدقہ میں ناظرین کرام اچھی سے اچھی چیز صدقہ کرنی چاہیے, یہ تو ہے. اور اپنی پسندیدہ چیز صدقہ کرنے کے دائرے فضائل بھی بیان کیے گئے اور حکم قرآنی بھی موجود ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک وہ خرچ نہ کرو جسے تم پسند کرتے ہو, محبوب رکھتے ہو. تو کوشش یہی کرنی چاہیے. لیکن استعمال والی چیزیں بھی صدقہ کی جا سکتی ہیں. اور جیسے ابھی سردی کا موسم آمد ہے, آنے والا ہے, اور پاکستان کے کئی شہروں میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ٹھنڈ بڑھ چکی ہے اور سردی کی طرف موسم جا رہا ہے. تو سردی کے کئی ایسے کپڑے, لباس, ملبوسات, شوز یا دیگر اور ایسی چیزیں تو ہمیں چاہیے جو ہمارے استعمال میں نہیں ہیں, سال سے رکھی رہتی ہیں, کچھ نکالتی پھر نکالا پھر اس کو دوبارہ رکھ دیا سمیٹ کر, آئندہ سال کام آ جائے گا. تو اگر آپ کی ضرورت سے یہ زائد چیزیں تو یہ بھی آپ دیں, آپ کسی نہ کسی غریب کو دے دیں, اور تاکہ اس کے لیے سردی سے بچنے کے وہ اسباب ہو جائیں. تو یہ بھی ایک نیکی ہے, کر سکتے ہیں یہ استعمال شدہ. یعنی کہ بعض لوگوں کو غصہ ہو رہا تھا کہ ہم اچھی چیز تو دے نہیں رہا تو اب یہ بھی نہیں کرتے صدقہ, کہ شاید یہ صدقہ قبول نہیں ہے یا کیا ہے, یا گھٹیا چیز ہم دے رہے ہیں ایک طرح کی. نیت پر اس پر دار و مدار ہے, انما الاعمال بالنیات. اور عمومی طور پہ ظاہر ہے جو استعمال شدہ چیزیں ہوتی ہیں کئی لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک ضرورت ہوتی ہے, تو لہذا اس کے صدقہ کرنے پہ بھی حرج نہیں ہے, اور اس کا بھی انشاءاللہ اسے ثواب ملے گا. ماشاءاللہ. سوال ہے SMS پر, کیا آباء و اجداد کا حرام کا سود کا مال اب وراثت میں ملا ہے تو ایسی صورتحال میں ورثاء کے لیے کیا ہوگا؟ دیکھیں اگر تو ورثاء کو معلوم ہے کہ اس میں سے اتنی رقم جو ہے حرام کی ہے تو ظاہر ہے اس کو الگ کریں گے. تو حرام مال کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جو مالک کا پتہ ہو تو اس کو لوٹا دیا جائے یا پھر اس کو صدقہ کر دیا جائے اگر معلوم نہیں ہے. اور اگر جو ہے یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر حرام کا پیسہ ہے یا نہیں, یا ہے تو کتنا ہے, یعنی آپس میں مکس ہو چکا ہے, حلال و حرام آمدنی مکس ہو چکی ہے, تو ایسی صورت میں اگر ورثاء آپس میں تقسیم کرتے ہیں تو شرعی طور پر یہ جائز ہے. ایک اور سوال ہے, عورت کی عدت کو 4 منتھ پورے نہیں ہوئے اور وہ شرعی سفر کرنا چاہتی ہیں, کارڈ وغیرہ کے ایشوز ہیں, تو جا سکتی ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں. دیکھیں عدت کے دوران تو سفر کرنا جائز نہیں ہے شرعی سفر, تو اس کے لیے حکم یہی ہوگا کہ وہ عدت اپنی پوری کرے, عدت پوری کرنے کے بعد ہی اپنے محرم کے ساتھ کسی محرم کے ساتھ جو ہے وہ سفر کرے. دوران عدت جو ہے اس طرح سفر کرنے کی اجازت نہیں. اچھا کچھ ایسی چیزیں ڈاکومنٹس کے لیے عام طور پہ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں, یا وہ اگر گورنمنٹ کے ملازم ہوتے ہیں شوہر تو کہتے ہیں کہ نہیں جائیں گے, کوئی اکاؤنٹ نہیں کھلوائیں گے تو پیمنٹ نہیں آئے گی, یا اس طرح کی ایشوز. دیکھیں عمومی طور پہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ ایسے شبہات ہوتا ہے. صحیح. بعض اوقات عدت عمومی طور پہ یہ قانون بنا ہوتا ہے, یعنی جو چیز ملنی ہے لوازمات وہ ملنے ہی ہیں, چاہے وہ مہینے بعد لیں یا 4 مہینے بعد لیں یا سال بعد لیں. تو لہذا ایسی صورت میں
اپنی عدت مکمل کرنے کے بعد ہی وہ صورتحال کریں. ہاں اگر واقعی کوئی ایسی مجبوری ہو کہ خاتون کا اس طرح گزارا نہیں ہو رہا ہو اور وہی ایک ذریعہ آمدنی کی صورت ہو جو ملنے والی ہو اور کوئی خاندان میں اور کوئی اس کی خیر خبر کرنے والا نہ ہو تو ضرورتاً پھر اس کو نکلنے کی اجازت ہوگی. جس طرح فقہ کرام نے اجازت دی کہ ضرورتاً نوکری کے لیے بھی پردے کی رعایت کے ساتھ دن میں وہ نوکری کے لیے جا سکتی ہے اور رات میں آ کے اپنی عدت پوری کرے. اگر ایسی صورتحال ہو کہ وہی پیسے اس کے پاس ہوں اور کوئی نہ ہو جو اس کو ملنے ہیں اور مجبوری ہو تو پھر اس صورت میں اجازت ہو سکتی ہے, ورنہ عام طور پہ ایسی صورتحال نہیں ہوتی. وہ چیز بعد میں بھی مل جاتی ہے, عورت کا گزارا ہو رہا ہوتا ہے, دیگر رشتہ دار جو ہے یا شوہر کا دیگر مال ہوتا ہے اس کے ساتھ معاملہ چل رہے ہوتے ہیں. اگر ایسی صورتحال ہو تو پھر عدت کے دوران نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی. بس یہ لوگوں کو ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ 4 مہینے کہیں ایسے نہ گزر جائیں اور اس کو بھی ہم کام میں لے لیں, اور یہ کام جو 4 مہینے بعد وہ پینشن یا دیگر جو بھی ریٹائرمنٹ کے آگے وہ کریں گے تو وہ پہلے سے ہی وہ پیسے مل جائیں. یعنی پیسے تو وہ مل جاتے ہیں اور درخواست بھی کہیں دے دی جائے اداروں میں جیسے یہ تو وہ بھی ویلڈ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ عدت کے بعد یہ معاملات وہ کر لیں. اچھا, بیماری کا کبھی عذر آ جاتا ہے, اب ہے عدت میں ہے اور کئی ایسی مریضہ بھی ہوتی ہیں کہ آپریٹ تک بھی معاملہ, کسی کا کوئی اور مرض بھی پہلے سے ہی چل رہا تھا, شوہر کا بھی انتقال ہو گیا, تو اب ایسی صورتحال میں یہ بیماری اپنے علاج معالجے کے لیے گھر سے نکلنے کے لیے دیکھیں اگر تو گھر میں علاج ممکن ہو تو بہتر ہے گھر میں ہی علاج کروایا جائے. اگر علاج کے لیے گھر سے نکلنا ہی ضروری ہو تو شرعی طور پہ اس کی اجازت ہے کہ علاج کے لیے وہ نکل سکتی ہے, علاج معالجہ کروا کے اپنا دوبارہ گھر میں آ کر جو ہے وہ اپنی عدت پوری کرے. ٹھیک. مزید امام کے پیچھے جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو الحمد شریف پڑھنی چاہیے. جی مزید میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اگر وضو کرتے ہوئے پاؤں پر ہاتھ نہ پھیریں تو وضو ہو جائے گا؟ جزاک اللہ خیرہ. جی, پہلے سوال, امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے نہیں پڑھنی؟ دیکھیں جب امام کے پیچھے آپ نماز پڑھیں گے نا تو امام کے پیچھے کسی بھی رکعت میں ہم نے قرات نہیں کرنی, یعنی الحمد شریف نہیں پڑھنی, کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ امام کی قرات تمہارے لیے کافی ہے. یعنی امام جو قرات کر رہا ہے چاہے وہ بلند آواز سے قرات کر رہا ہو یا آہستہ, کوئی سی بھی رکعت ہو, چاہے پہلی 2 رکعتیں ہیں یا آخری 2 رکعتیں, مقتدی پر یہ واجب ہے کہ وہ خاموش رہے, اس نے قرات نہیں کرنی. مقتدی کا قرات کرنا جائز نہیں. امام قرات کر رہے ہیں, امام کی قرات تمام مقتدیوں کے لیے یہ کافی ہے. پاؤں دھونے کے لیے ہاتھ بھی پھیرنا ضروری ہے یا نہیں؟ ضروری نہیں ہے, اصل یہ ہے کہ پانی پہنچانا. اگر بغیر ہاتھ پھیرے پانی ہر جگہ پہنچ جاتا ہے, جتنا حصہ ٹخنوں سمیت جو پاؤں کو دھونا ہے, تو اس سے جو ہے وضو ہو جائے گا. لیکن بعض اوقات بعض جگہ ایسی ہوتی ہے انگلیاں بعض اوقات ملی ہوئی ہوتی ہیں اس طرح کہ بغیر ان کو جو ہے ہاتھ لگائے یا کھولے پانی نہیں بہے گا, تو پھر ان کو ہاتھ لگا کے ان کے اندر جو ہے پانی پہنچانا یہ ضروری ہوگا. ٹھیک ہے. اور ویسے انگوٹھا یہ تو ہل جاتا ہے, لیکن بقیہ جو بیچ کی 3 یا آخر کی 3 ہیں یا 4 ہیں, تو یہ بعض اوقات آپس میں بالکل بعض لوگ کرتے تھے انگلیاں کھول بھی دیتے ہیں تو کھل جاتی ہیں. ہوں گی, ہاں جی, پریکٹس کرتے ہوں گے. جی کھل جاتی ہیں. تو جن کی نہیں ہوتی ہو تو وہ پھر ہاتھ سے کھول کے اس کے اندر پانی پہنچائیں. اگر بغیر ہاتھ لگائے پانی نہیں پہنچے گا پھر تو ہاتھ لگانا ضروری ہو. جی مزید. میرا نام شایان ہے. مفتی صاحب, قرض لینے والا اگر واپسی نہ کرے اور کہے کہ معاف کر دو تو کیا قرض دینا معاف ہو جاتا ہے؟ اچھا, وہ قرض واپسی بھی نہیں کر رہا اور پھر ساتھ کہہ رہے ہیں کہ معاف کر دو, قرض بھی ختم. دیکھیں پہلے تو یہ دیکھ لیا جائے کہ قرض کیوں نہیں ادا کر رہا. اگر تو واقعی وہ تندرست ہے, یعنی محتاج ہے, اس کے پاس واقعی پیسے نہیں ہیں, پھر تو حکم یہ شرعی طور پہ لازم ہے کہ اس قرض خواہ کو, یہ قرض دار کو جو ہے مہلت دے. تو قرآن میں بھی اس کا حکم آیا کہ جو تنگ دست ہوں تو ان کو مہلت دی جائے. اور جو واقعی دے سکتے ہیں اور جان بوجھ کے ٹال مٹول کر رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ شخص گناہگار بھی ہے, اور ایسے شخص کو حدیث میں ظالم کہا گیا ہے. خیر, اب ان کے سوال پر آتے ہیں کہ قرض خواہ نے کہا, قرض جو قرض مقروض ہے اس نے قرض خواہ سے کہا کہ مجھے معاف کر دو, اور قرض خواہ نے اس کو معاف کر دیا,
تو اگر اس طرح یہ ایجاب و قبول ہو گیا، اس نے معاف کر دیا، اس نے قبول کر لیا، تو قرض معاف ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یعنی اس نے سوال بھی کیا جائے اس کا قرض معاف کرنے کا. یہ اگر تو وہ دے سکتا ہے پھر تو یہ سوال نہیں کر سکتا. اگر واقعی تنگ دست ہے اور محتاج ہے، وہ اگر کہتا ہے میرے پاس نہیں ہے پیسے، مجھے آپ معاف کر دیں، تو اس صورت میں وہ جیسے تنگ دست ہے ویسے ہی اس کا سوال کرنا جائز ہو جاتا ہے بعض صورتوں میں. تو اس صورت میں وہ سوال کر سکتا ہے اگر واقعی تنگ دست ہے. لیکن اگر واقعی تنگ دست نہیں ہے، دے سکتا ہے، تو اس کا تو جان بوجھ کے اس طرح کرنا، اس کا تقاضا کرنا، یہ درست نہیں ہوگا. صحیح ہے. یعنی اس میں بھی اچھا اس نے کہا مجھے معاف کر دو، سامنے والے نے ابھی قبول ہی نہیں کیا، معاف کیا ہی نہیں، تو بھی خود بخود یہ سمجھ لے. صرف اس طرح کہنے سے نہیں ہوگا، اس کا قبول کرنا شرط ہے. یعنی وہ معاف کریں باقاعدہ معاف کرے، اس کو قبول کرے، ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کیا، قرضہ معاف کر دے گا تو معاف ہو جائے گا. صحیح ہے. قرضہ جس میں مہلت اور یہ سب چیزیں ہیں، تو اس کے بھی کوئی احکامات ہیں کہ یعنی قرضہ لینے والا بھی اپنی حدود قیودات میں رہ کر قرضہ لے. اب ایک شخص کی آمدنی 30,000 ہے، 40,000 ہے، 50,000 ہے، وہ اسی میں اپنے گھر کے معاملات بھی دیکھتا ہے، اور کوئی شادی ہے یا کچھ اور معاملہ اور اچھا خاصا اس نے 8 لاکھ 10 لاکھ قرضہ یوں اٹھا لیا یا کسی اور ایسے معاملے کے لیے اٹھا لیا، اور بظاہر اس کو پتہ ہے کہ میرے پاس کوئی بعد ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی BC کھلنے والی ہے، ہم آپ کو پیسے دے دیں گے، فلاں مہینے بونس آنا ہے، میں آپ کو اتنے پیسے ریٹرن کر دوں گا. حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ بونس آنے سے پہلے گھر کا نیا خرچہ کچھ اور تیار ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو وہ بھی معاملہ دیکھنے. لیکن بہرحال اگر اس طرح کی کوئی آمدنی اب یہ بظاہر نہیں ہے اور کسی سے لاکھوں لاکھ خرچہ قرض لے لیا، تو اب گھر ہے اپنا، سب کچھ ہے، پھر بھی وہ تنگ دست کہلائے گا یا کیا کہلائے گا؟ دیکھیے حتی الامکان تو قرض سے بچنا چاہیے، قرض کے معاملات سے، کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ قرض کیونکہ حق العبد کا معاملہ ہے، تو جب تک جو قرض دار ہے، قرض خواہ ہے، وہ معاف نہ کرے تو معاف نہیں ہوگا. اور حدیث پاک میں ہے کہ ایسے شخص کی آپ علیہ السلام نے نماز جنازہ ادا کرنے سے انکار فرما دیا تھا کہ اس پر قرض ہے. تو لہٰذا حتی الامکان قرض سے بچا جائے. اگر ضرورتاً لیا جا رہا ہے تو بقدر ضرورت لیا جائے، اور جب کہ دینے کی استطاعت بھی ہو، اس کو ہو کہ میں بھی بعد میں دے سکوں گا. لیکن پھر بھی بعض اوقات ایسی مجبوریاں آ جاتی ہیں کہ بندہ کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں ادا کر دوں گا، لیکن وہ کسی وجہ سے ادا نہیں کر پا رہا ہوتا، وہ تنگ دست ہو جاتا ہے. تو اگر واقعی وہ تنگ دست ہو گیا ہے اور دینے ادائیگی میں وہ ادا نہیں کر پا رہا وقت پر، تو پھر ایسے شخص کو مہلت دی جائے گی. صحیح. اس کو مہلت دینا پھر لازم ہوگا. پھر اس کو مہلت لازم ہے. دونوں طرف کے افراد کو احباب کو اس میں دیکھنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ایسا مسئلہ بھی آیا، یعنی دو آپس میں قرض، ایک تقاضا کر رہا ہے اور دوسرا کوئی اپنا عذر بیان کر رہے ہیں. ان کی کچھ آواز بلند ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ مبارکہ سے دیکھا، باہر ملاحظہ کیا، تو ان سے معاملہ پوچھا کہ کیا ہوا. تو جس نے قرض لینا تھا کہ میں نے ان سے پیسے لینے، رقم لینی، یعنی قرض لینا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اشارہ فرمایا کہ جس سے ایک طرح کی سفارش فرمائی کہ قرض آدھا کر دو. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا کر دیا، یعنی آپ نے اشارہ کیا، میں نے ایسا کر دیا. پھر آپ علیہ السلام نے دوسرے شخص سے کہا کہ آپ اس کا قرض ادا کرو. تو یہ بھی ایک اچھا، یعنی قرض میں یوں ایک طرح کا ڈسکاؤنٹ دیا یا قرض کی معافی، آدھا قرض معافی کرنے کی سفارش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی. تو اگر سامنے حالات کچھ ایسے ہیں کہ جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا معاف کر کے اتنا مجھے بھی وصول ہو جائے گا، تو یہ والی صورت بھی اختیار کرنی چاہیے. لیکن بہرحال قرض جس نے لیا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس نے دوسرے کا پیسہ اپنے ذمے لیا ہے، تو اس کو ضرور اس کی ادائیگی کرنی چاہیے اور اس کی تگ و دو میں رہنا چاہیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض سے پناہ مانگی ہے، یعنی قرض بظاہر قرض کوئی اچھی چیز نہیں ہے اس طرح، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض سے ہماری تعلیم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض سے پناہ بھی مانگی ہے. تو یہ ہمیں حدیث روایت بتاتی کہ بہت زیادہ مجبوری ہو تو ہی آدمی قرض کی طرف جائے، لیکن نارمل حالات میں اس طرح قرض کی طرف جانا نہیں چاہیے. لے لیا ہے تو پھر قرض کی ادائیگی کریں. مزید سوال میرا یہ ہے کہ اشراق کے کل نفل. جی مزید. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، کیا جمعے کی ادائیگی ایسی جگہ ہو سکتی ہے جہاں کوئی اور نماز ادا نہ کی جاتی ہو؟ جی اشراق کے نوافل کے حوالے سے
دیکھیں کم سے کم جو ہے وہ اشراق کے 2 نوافل ہیں، اس سے زیادہ بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں اشراق چارج کے نوافل. اور دوسرا انہوں نے سوال کیا کہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے جو ہے وہ مسجد ہونا شرط نہیں ہے. صحیح. ایسی جگہ بھی جمعہ ہو سکتا ہے جہاں کوئی نماز نہ ہوتی ہو، یعنی کوئی بھی فرض نماز کی ادائیگی نہ ہو سکتی ہوتی ہو، جیسے خالی میدان میں جمعہ پڑھتے ہیں. تو بعض لوگوں کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ جہاں 5 نمازیں ہوں جس جگہ پر وہیں جمعہ قائم ہوگا، اور جہاں 5 نمازیں نہ ہوتی ہوں تو وہاں جمعہ قائم نہیں ہو. ایسا نہیں کہ جمعہ کے لیے مسجد ہونا شرط نہیں، اس کی الگ ایک شرائط ہیں کہ شہر ہونا، شہر فنائے شہر ہو، اذن عام ہو کہ ہر ایک کو وہاں جمعہ قائم کرنے. یعنی یہ شرائط بھی ایسی ہے کہ اگر ہم غور کرتے ہیں تو کئی جگہوں پر جو جمعہ شروع کر دیا جائے تو اس میں شرائط کی کمی رہ جاتی ہے. جی. یعنی اگر اس کا اذن عام کی شرط ہو یا اب مثال کے تو کوئی اپنے گھر میں شروع کر دے، دروازہ بند کر کے، ہم کیا مسجد شرط نہیں ہے تو گھر میں ایسے ہی کرنا شروع کر دیں، تو وہ دیگر شرائط ہیں. اذن عام ہوگا، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. تو اذن عام ہونا اور دیگر جو شرائط ہیں، شہر ہونا وہ شرط ہے، لیکن مسجد ہونا جمعہ قائم کرنے کے لیے یا ایسی جگہ ہونا جہاں 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہوں یہ شرعاً ضروری نہیں. ہاں یہ اچھا ہوا آپ نے وضاحت کر دی، ورنہ کئی مارکیٹوں والے تو یہ پوچھتے ہیں کہ مارکیٹ بند ہوتی، فجر کی نماز تو ہوتی نہیں، یہاں اس مسجد میں 4 نمازیں ہو رہی ہوتی ہیں، ظہر اور عصر مغرب عشاء، فجر نہیں ہوتی. تو اب ایسی صورتحال میں وہاں پہ اگر دیگر شرائط پائی جا رہی تو جمعہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. مزید سوال. میرا مفتی صاحب سے سوال عرض ہے کہ ایک اسلامی بہن دوران عمرہ طواف کرتے ہوئے پاؤں میں چوٹ لگی مگر خون نہیں نکلا، پھر صحیح مکمل کر کے نوافل ادا کیے، ابھی بال نہیں کاٹے تھے کہ خون نکل آیا، اس صورتحال میں دم واجب ہوگا یا نہیں؟ جی دیکھیں اس صورت میں دم لازم نہیں کہ مطلقاً خون نکلنے سے دم نہیں ہوتا. اور ویسے بھی انہوں نے طواف کر لیا تھا، طواف کے بعد سعی کی، سعی کے بعد نفل ادا کرنے کے بعد خون نکلا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کا عمرہ ادا ہو گیا. اب وہ اس کے بعد تقصیر کروا لے، عمرے کی ادائیگی مکمل ہو جائے گی. حالت احرام میں خون نکلنے سے کوئی دم لازم نہیں ہوتا. صحیح. ویسے بھی کسی کو چوٹ لگ سکتی ہے، طواف سے پہلے ہی لگ گئی چوٹ، کوئی بھی ایسا عارضہ آ گیا، کوئی چوٹ لگ گئی، پٹی باندھنی پڑ گئی اور یا کچھ اور بھی ہے، تو اس وجہ سے دم کے احکامات نہیں. دم کے احکامات. ٹھیک ہے. مزید سوال. مفتی صاحب کیا گناہ چھپانا بہتر ہے یا کسی نیک عالم سے جا کر مشورہ کرنا؟ ارشاد فرما دیجیے. جی لیکن حتی الامکان اپنے گناہوں کو چھپانا چاہیے کہ گناہ کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے. ہاں جہاں شرع نے اجازت دی ہے، شریعت نے کوئی شرعی مسئلہ پوچھنے کے لیے جا رہا ہے تو اس میں بھی کوشش یہی کرے کہ زید بکر کر کے یا کسی کا مسئلہ کر کے پوچھے، اپنے اوپر نہ کرے. لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اپنے اوپر ظاہر کرنی ہوتی ہے. جیسے ڈاکٹر کو جو ہے اپنا مرض بتانا ہوتا ہے کہ بھائی یہ میرے ساتھ مرض ہے تو اس کا علاج کرتا ہے. تو بعض صورتیں ایسے ہوتی ہیں کہ کسی عالم مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں تو اپنا مسئلہ ظاہر کرنا پڑتا ہے تاکہ اس کو شرعی رہنمائی ملے. تو یہاں تو بتانے کی اجازت ہوگی، لیکن عام حالت میں وہ اگر کوئی مسئلہ ایسا ہوگا تو وہ مفتی صاحب خود بھی پوچھ لیں گے کہ وہ مجھے پوری صورت واضح کریں. پوری صورت یعنی اس میں یعنی نارمل اگر کوئی جیسے عام لوگوں کی زبانوں پر ایسے ہی جاری ہو جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بول لیا تھا، جھوٹی قسم کھا لی تھی، یا دوسرے لفظوں میں کہ نماز قضا ہو گئی. اب نماز قضا ہو گئی تو لوگ اظہار بھی کر رہے ہوتے ہیں بعد میں. حالانکہ یہ سوال آپ ویسے بھی کر سکتے ہیں کہ اگر کسی کی نماز قضا ہو جائے تو یہ نماز اس وقت پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں پڑھی جا سکتی. کیا فرماتے ہیں؟ جی بالکل. کسی عالم صاحب یا مفتی صاحب کے پاس مسئلہ پوچھنے آپ جا رہے ہیں تو اس میں بھی کوشش حتی الامکان یہ کریں کہ اگر آپ کا خود کا بتانا حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، تو آپ اس طرح فرضاً سوال پوچھ سکتے ہیں. وہ الگ صورتیں ہیں. بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جہاں بتانا ہو وہ ایک الگ صورت ہے، لیکن حتی الامکان ظاہر نہ کرے. لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ ہر ایک کے سامنے جو ہے وہ خدا کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. نماز قضا ہو گئی تو اپنے دوست کو بتائیں گے یار آج میری فجر کی نماز چھوٹ گئی، آج میری آنکھ نہیں کھلی، یا یار مجھ سے یہ گناہ ہو گیا. تو ایک تو گناہ آپ سے ہوا، دوسرا آپ اپنے دوست کے سامنے کسی کے سامنے اس طرح اظہار کر رہے ہیں جہاں ضرورت بھی نہیں ہے اظہار کرنے کی، حاجت بھی نہیں ہے. تو اس طرح اظہار کرنا بھی گناہ ہے. تو اس صورت میں بھی آپ پہ توبہ لازم ہوگی. ناظرین اکرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے اور وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا ہے. آپ کے کئی ایسے شرعی دینی سوالات ہوتے ہیں جن کو پروگرام کا حصہ دائرے تھوڑے سے اس لمیٹڈ ٹائم میں ہم نہیں بنا سکے اور ان کے جوابات آپ تک نہیں پہنچا سکے. تو پھر آپ دارالحکومت اہل سنت کے نمبرز اپنے پاس یہ نمبر رکھیے اور اس نمبر پر آپ
ان اوقات کار میں آپ ضرور ٹیلی فون کر سکتے ہیں اور براہ راست بات چیت کر کے انشاءاللہ دارالتعلیم سنت کے عالم دین مفتی صاحب بات چیت کر کے آپ کو انشاءاللہ رہنمائی بھی کر دیں گے۔ دارالتعلیم سنت کی ویب سائٹ پر وزٹ کیجئے، الحمدللہ ہزاروں کے حساب سے تقریباً وہاں پہ فتاوی جات وہ جوابات وہاں پہ اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، اور کئی ٹاپکس ہیں جن میں آپ پڑھتے جائیں تو میں کہتا ہوں ایک طرح کا علم کا سمندر کہہ لیں کہ آپ کئی لوگ ہیں کہ جن کو سوال جواب سے بڑی جستجو رہتی ہے، آپ پڑھتے جائیں تو انشاءاللہ بہت آپ کو مزہ بھی آئے گا، دینی علم بھی سیکھنے کو ملے گا۔ تو یہ ضرور آپ دارالتعلیم سنت کی ویب سائٹ کا بھی آپ وزٹ کیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، علم دین سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ بڑھاتا ہے جو پاس ہے یہ ان کی نزدیکی بڑھاتا ہے، مدنی